السلام علیکم دوستو. تو آج میں آپ لوگوں کو ایسے لوگ دکھانے والا ہوں جنہوں نے قرآن کی توہین کی، نہ صرف اور بلکہ اسلام کے بارے میں بھی کافی برا بھلا کہا. وہ کون سے لوگ ہیں؟ اگر آپ لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک واچ کریں تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ چل سکے. تو چلتے ہیں ہم ویڈیو کی طرف. السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے یہ وقاص ویڈیو حیدر اور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ٹی وی. دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ مسٹر بیسٹ کا بیسٹ فرینڈ دین اسلام کی بے حرمتی کر کے کیسے برباد ہوا تھا؟ اور کیا آپ کو پتا ہے کہ جسٹن بیبر نے جب حجاب کا مذاق بنایا تو اس کا چہرہ کیسے تباہ ہوا؟ اور کیا ہو اگر کوئی ریپر خدا ہونے کا ہی دعویٰ کر دے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اللہ کو چیلنج کر کے او برباد بھائی، ہونے والے خدا ہونے کا دعویٰ. بدبخت ترین لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں. تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن. کرس ٹائسن. دوستو اگر آپ مسٹر بیسٹ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آپ نے اس شخص کو ضرور دیکھا ہوگا. اس کا نام کرس ہے اور یہ مسٹر بیسٹ کا بیسٹ فرینڈ تھا. مسٹر بیسٹ کی یہ ویڈیوز مسٹر میں آتے بیسٹ ہیں بھائی کی بندہ. آلموسٹ ہر ویڈیو میں ہی فیچر ہوتا تھا، لیکن پھر Yes. اس کی عقل پر پردہ پڑ گیا اور اس بدبخت نے اسلام کے خلاف بولنا سٹارٹ کر دیا. اس نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ میں ایک پوسٹ کی جس میں اس نے قرآن مجید کی تعلیمات کی توہین کی تھی. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس منافق نے اسلام کو اولڈ بیکورڈ ریلیجن کہا اور اس کا کہنا تھا کہ اسلام سب سے نفرت کرتا ہے، اس میں عورتوں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے. اور اس نے ٹویٹ میں لکھا کہ پتہ نہیں کیوں لوگ اسلام قبول کرتے ہیں. خیر اس بے وقوف کی ان بے مقصد اور نفرت بری ٹویٹ سے دنیا کے مسلمانوں نے اسے بہت زیادہ کریٹیسائز کیا، پر اصل میں اس نے اللہ تعالیٰ کے دین کو چیلنج کیا تھا تو اس کا بیڑا غرق تو ہونا ہی تھا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے ساتھ ہوا کیا. جب اس نے دین اسلام کی توہین کی تو اس کے بعد اس کا دماغ خراب ہو گیا. اس کی وائف اور ایک بچہ بھی تھا جس کا نام ٹکر ہے. اس نے سب سے پہلے اپنی بیوی کو طلاق دی اور اپنا بستا ہوا گھر اجاڑ دیا. اس کے بعد جب یہ مسٹر بیسٹ کی ویڈیو میں آتا تو لڑکیوں والی حرکتیں کرتا اور ایون اس نے اپنے بال بھی لمبے کر لیے تھے. ابھی کچھ عرصہ گزرا تھا کہ اس نے اپنی ہارمون ریپلیسمنٹ سرجری کروائی اور اپنے آپ کو لڑکے سے ایک لڑکی میں کنورٹ کر دیا. مزے کی بات یہ ہے کہ اس بندے کی بہت زیادہ فین فالوئنگ تھی، لیکن جب یہ ایک شیمیل بنا تو یہ انٹرنیٹ کا سب سے نفرت بھرا پرسن بن گیا. ایون مسٹر بیسٹ نے بھی اسے اپنی ویڈیو میں لانا بند کر دیا. اس بدبخت نے قرآن اور اسلام کو چیلنج کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس سے مردان کی عزت، شہرت، بیوی، بچہ سب کچھ چھین لیا اور اب یہ بندہ ایک خسرا بن کر ذلت کی زندگی گزار رہا ہے. جسٹن بیبر. دوستو جسٹن بیبر کینیڈا کے سب سے فیمس سنگرز میں سے ایک ہے. آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے کبھی نہ کبھی اس کا کوئی نہ کوئی گانا سنا ہوگا. جسٹن نے 13 سال کی عمر میں ہی میوزک انڈسٹری جوائن کر لی تھی. مزے کی بات یہ ہے کہ یوٹیوب کی ہسٹری میں جس ویڈیو پر سب سے زیادہ ڈس لائکس آئے ہیں وہ جسٹن بیبر کے ایک گانے کی ویڈیو تھی. فروری 2010 میں اس نے بیبی نام کا ایک سانگ اپلوڈ کیا تھا جس پر اس وقت 14 لاکھ سے زیادہ ڈس لائکس آئے تھے. اینی وے ریسنٹلی رشیا کے ایک علاقے یوٹا میں جسٹن کا ایک میوزک کنسرٹ ہو رہا تھا. اس میں جب جسٹن نے انٹری کی تو اس نے مسلمان عورتوں کی طرح سکارف پہنا ہوا تھا. بیسیکلی یہ حجاب کی انسلٹ تھی. اس پاگل نے باقاعدہ سکارف کر کے گانے گائے اور ڈانس بھی کر رہا تھا. جسٹن کی اس حرکت پر مسلمان کمیونٹی میں بہت زیادہ اسے ہیٹ ملا اور ایون اس کے مسلم فینس بھی اس سے نفرت کرنے لگے. خیر اس نے یہ بیہودہ حرکت کر کے مسلمان عورتوں کا مذاق تو بنا لیا تھا، لیکن اس کے ساتھ جو ہوا وہ واقعی میں عبرتناک تھا. حجاب کا مذاق بنانے کے کچھ ہی عرصے بعد ایک دن اچانک جب یہ صبح اٹھا تو اس کے چہرے پر فالج پڑ چکا تھا. آپ بلیو نہیں کریں گے کہ یہ بندہ نہ تو اسمائل کر سکتا تھا اور نہ ہی اپنی آنکھیں بلنک کر سکتا تھا اور نہ ہی اس کا چہرہ حرکت کرتا تھا. اصل میں ایک انیوژل وائرس نے اس کے فیشل نروز پر اٹیک کر دیا تھا جس سے اس کے چہرے کی ایک سائڈ ٹوٹلی پیرالائز ہو گئی تھی. حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جب اسے فالج پڑا تو اس کی عمر صرف 28 سال تھی اور اس عمر میں یہ کیس ہونا بہت ہی ریئر تھا. اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے سزا اور باقی لوگوں کے لیے عبرت ہے. ایموس. دوستو یہ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ایموس ہے اور یہ ایک یوٹیوبر تھا جس کا تعلق سنگاپور سے ہے. یہ بچپن سے ہی یوٹیوب پر ویڈیوز اپلوڈ کرتا تھا، لیکن جب یہ بڑا ہوا تو اس کی عقل گھٹنوں میں چلی گئی. اس نے فیم حاصل کرنے کے لیے بہت سی گھٹیا حرکت کی جن میں اسلام کی توہین بھی شامل تھی. 2015 میں اس نے اپنے چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں اس نے قرآن مجید اٹھا کر نہ صرف اس کی توہین کی بلکہ اپنی ناقص عقل کے مطابق اسلام کو غلط ثابت کرنا شروع کر دیا. اس
اس ویڈیو میں اس نے بہت سی بکواس کی اور اسلام کے خلاف اپنے اندر موجود زہر کو باہر نکالا۔ اس کے علاوہ بھی یہ کئی شیطانی حرکتوں میں ملوث تھا۔ خیر پہلے تو اس کا چینل کافی گرو ہوا اور اس نے 50,000 سبسکرائبر بھی حاصل کر لیے، پر چند ہی ہفتوں بعد جب اس کی حرکت وائرل ہوئی تو اسے سنگاپور گورنمنٹ کی طرف سے لیگل نوٹس آ گیا۔ ایموس یی کو اس کی یوٹیوب ویڈیو کی وجہ سے اریسٹ کر لیا گیا۔ اس پر 6 چارجز لگائے گئے جن میں ریلیجس ہیٹ بھی شامل تھا۔ سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ جب اس نے ویڈیو بنائی تھی اس وقت یہ بڑے کانفیڈنس میں تھا اور منہ پھاڑ کر بکواس کیے جا رہا تھا، لیکن جب اسے اریسٹ کیا گیا تو اس کی بکری بیٹھ گئی اور یہ میڈیا کے سامنے بھیگی بلی بن کر ایسے چل رہا تھا جیسے اس سے معصوم بندہ دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ خیر اس کی یہ معصومیت جج کے سامنے نہیں چلی اور کورٹ نے اسے جیل کی سزا سنا دی۔ جب یہ جیل سے واپس آیا تو اس کا سب کچھ لٹ چکا تھا۔ یوٹیوب نے کمیونٹی گائیڈ لائن کی وجہ سے اس کا چینل ٹرمینیٹ کر دیا تھا۔ ایون فیس بک اور ٹویٹر نے بھی اسے بین کر دیا اور یہ بندہ لاوارث ہو گیا۔ جولائی 2015 کی بات تو یہ ایسا غرق ہوا کہ دنیا کو نظر ہی نہیں آیا۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو چیلنج کرے گا تو ایسا تو ہوگا ہی۔ ریسمس پلوڈن دوستو، ویسے تو دنیا میں بہت سے شیطان صفت لوگ اور مسلمانوں کے دشمن موجود ہیں، لیکن اس جیسا منحوس بندہ آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اس شیمپو کا نام ریسمس ہے اور اس لالی پاپ کا تعلق ڈینمارک سے ہے۔ ویسے تو یہ ایک پولیٹیشین ہے، لیکن جب اسے پالیٹکس میں کسی نے گھاس نہیں ڈالا تو اس نے اسلام کو ٹارگٹ کر کے لوگوں کی توجہ حاصل کرنا شروع کر دی۔ یہ وہ بدبخت ہے جس نے قرآن مجید کو جلا کر اسلام سے اپنی نفرت کا اظہار کیا۔ اس کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ ڈینمارک اور سویڈن سے اسلام کو ختم کیا جائے۔ 14 اپریل 2022 کو اس مالون نے سویڈن کے شہر نورکوپنگ میں قرآن مجید کی بے حرمتی کی اور اسے آگ لگا دی۔ جب اس نے یہ حرکت کی تو وہاں موجود تمام مسلمان سڑکوں پر آ گئے اور انہوں نے پورے سویڈن کو آگ لگا دی۔ مسلم کمیونٹی اتنے جلال میں آ گئی تھی کہ پولیس والے ڈر سے ان کے قریب بھی نہیں جاتے تھے۔ خیر اس کی حرکت سے پورا سویڈن میدان جنگ بن گیا تھا۔ پولیس نے اسے ریسزم کے جرم میں گرفتار کر لیا اور جیل میں ڈال دیا۔ اس کی اس حرکت کی وجہ سے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ 90% ڈینش لوگ بھی اس سے نفرت کرنے لگے۔ جیل سے نکلنے کے بعد یہ اپنی ذلت کے مارے فرانس بھاگ گیا، لیکن فرانس کی گورنمنٹ نے بھی وائلنس کے ڈر سے اسے اریسٹ کر لیا اور اپنے ملک سے ڈیپورٹ کر دیا۔ خیر اس حرکت کے بعد ایسا ذلیل ہوا کہ اس کی پالیٹکس اور ملک دونوں میں کوئی عزت نہیں رہی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ شاپر لوگوں کو اکٹھا کر کے انہیں اسلام کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرتا تھا، لیکن لوگ اسے پاگل سمجھ کر اگنور کر دیتے تھے۔ 3 مہینے پہلے اس نے لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے پھر سے وہی ڈرامہ کرنے کی کوشش کی، پر اس کی بکواس سننے ایک بھی بندہ نہیں آیا۔ جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے ڈر سے ہیلمٹ پہن کر 1 درجن پولیس والوں کی پروٹیکشن میں احتجاج کر رہا تھا، پر اس کی بات سننے ایک بھی شخص نہیں آیا۔ اب اس سے زیادہ بڑی ذلت اور بھلا کیا ہو سکتی ہے؟ XXXTentacion دوستو، یہ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں یہ امریکن ریپر تھا۔ یہ سنگر اتنا پاپولر تھا کہ اس کے یوٹیوب چینل پر آلموسٹ 39 ملین سبسکرائبر تھے اور اس کے کئی گانوں نے تو 1 بلین ویوز کو بھی کراس کیا ہے۔ لیکن 2017 میں ایک انٹرویو کے دوران اس بندے نے بہت بڑی بات کر دی تھی۔ اس نے دعویٰ کیا کہ آج سے 1 سال کے بعد لوگ میری عبادت کریں گے۔ اٹ مینس کہ یہ اپنے آپ کو خدا کا درجہ دے رہا تھا۔ بہت سے لوگوں کے مطابق یہ ریپر شیطان کی عبادت کرتا تھا اور اس نے اپنی سول کو شیطان کو بیچ دیا تاکہ یہ کوئک فیم حاصل کر سکے۔ اینیوے اس نے یہ انٹرویو مڈ 2017 میں دیا تھا اور 18 جون 2018 میں ٹھیک 1 سال کے بعد اس ریپر کی ڈیتھ ہو گئی۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس کی یہ موت باقاعدہ CCTV کیمرے پر بھی کیپچر ہوئی تھی۔ یہ اپنی گاڑی میں جا رہا تھا تو 2 لوگوں نے اس کی گاڑی روک کر اسے قتل کر دیا تھا۔ مسٹیریس بات یہ ہے کہ اس کی ڈیتھ ٹھیک 1 سال کی بات ہوئی تھی۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آپ بلیو نہیں کریں گے کہ اس کی موت کے بعد اس کے یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی جس میں یہ ریپر خود اپنا فیونرل اٹینڈ کر رہا تھا۔ یہ بیسیکلی ایک میوزک ویڈیو تھی، پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس نے یہ میوزک ویڈیو کب بنائی ہوگی۔ بہرحال جو بھی ہو، جب بندہ شیطان کو اپنا دوست بنانے کی کوشش کرے گا تو ریزلٹ تو بھیانک ہی ہوگا۔ دوستو آپ لوگوں نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ یہ کوئی عام انسان تو تھے نہیں، ان میں سے کوئی ریپر تو کوئی یوٹیوبر تھا، مطلب زیادہ تر فیمس لوگ ہی تھے جنہوں نے اسلام کے بارے میں برا بھلا کہا، کسی نے قرآن کی توہین کی، تو ان کا بیڑا غرق تو ہونا ہی تھا۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دینا تاکہ میں ایسی اور بھی ویڈیوز آپ کے لیے لا سکتا ہوں۔ تو ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے۔ دوستو اوریجنل ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا، جا کر اسے بھی واچ کر لیں۔